تو اب لیکن یہ بڑا مشکل ہے کسی بھی صحافی کے لیے یا ایون آج کل تو وکیلوں کے لیے بھی کہ وہ یہ کہہ دے کہ ہم نے سیاست نہیں کرنی اور پھر ایسا ہی ہو. تو سب سے پہلے تو میں چاہوں گا اسد آپ ہمارے آج میزبان ہیں اور آپ نے ہمیں یہ ہمارے پروگرام کو رونق بھی بخشی ہے. تو سب سے پہلے تو یہ بتائیں عید کا دن کیسا لگ رہا ہے گھر میں, اور یہ آپ کی ویسے قسمت ہے, بہت سارے دوست تو ابھی بھی جیل میں ہوں گے, اور آپ کو کیسا لگ رہا ہے؟ آپ کو توقع تھی کہ آپ رمضان سے پہلے آ جائیں گے باہر, اور کیسا لگ رہا ہے؟ اچھا, پہلے تو مجھے بہت خوشی ہے کہ میں آپ لوگوں کی میزبانی کر رہا ہوں, اور یہ آپ لوگوں کا اپنا گھر بھی ہے, سو اس میں کوئی ایسی نہیں ہے فارمیلٹی. لیکن جہاں تک جیل کا تعلق ہے تو مجھے ایک موقع پر لگا تھا کہ عید میری اندر ہوگی, جب وہ میری تھرسڈے والی جو بیل ہیئرنگ تھی وہ جب منڈے پہ فار نو ریزن پوسٹ پون کی گئی, تو مجھے اس سے لگا, تو جو پولیس والے نے مجھے بتایا کہ آپ کی منڈے کو چلی گئی ہے, تو میں نے اس سے پہلا سوال یہ کیا, میں نے کہا تو عید یہاں پر کیسے ہوتی ہے اندر؟ تو اس سے تھوڑی دیر میں نے منہ کی طرف دیکھا, پھر ہنسا, کہتا ہے آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی عید اندر ہوگی؟ میں نے کہا یار جو حالات چل رہے ہیں نا, مجھے لگتا ہے عید اندر کروا دیں گے, تو عید پر کیا ہوتا ہے یہاں پہ؟ تو اس نے مجھے کہا نہیں اتنا بڑا مقدمہ نہیں ہے, آپ چلے جائیں گے. میں نے کہا نہیں آپ کو حالات کا آئیڈیا نہیں ہے, میں اس میں سے کہہ رہا ہوں میری عید اندر کے چانسز ہیں. تو پھر اس نے مجھے بتایا کہ وہ سیویاں ملتی ہیں, باقی سب کچھ روٹین کا ہی ہوتا ہے, کھانا وہی ہوتا ہے, دن میں 3 ٹائم جو آتا ہے, بس ایک ڈفرینس یہ ہوتا ہے کہ آپ کو سیویاں ملتی ہیں اس دن صبح. تو اس وقت تھوڑا بہت مجھے لگ رہا تھا کہ قیدیوں کو بھی پتہ چلے کہ عید ہے آج, ورنہ تو بہت سی باتوں کو انہیں پتہ بھی نہیں چلتا نا. یس, جیل کے اندر ایک اپنی دنیا ہے. تو ہم ایمان کیسا آپ کو لگ رہا ہے کہ عید کے دن تو وکیل بھی بڑے عجب الگ الگ نظر آتے ہیں, کیونکہ ہم تو جب بھی وکیلوں کو ملتے ہیں وہ بلیک سوٹ میں ہوتے ہیں یا بلیک کوٹ اور وائٹ ڈریس ہوتا ہے, وائٹ شرٹ ہوتی ہے, تو بڑا عجیب لگ رہا ہے. ویسے آپ کو آج عید کے ڈریس میں دیکھ کے بڑے پلیزنٹ آپ لگ رہی ہیں, مجھے بھی بہت وکیل تو بڑے روکھے سوکھے سے ہوتے ہیں, آج تو آپ بالکل ڈفرنٹ لگ رہی ہیں, مارننگ شو کی ہوسٹ لگ رہی ہیں. تھینک یو سو مچ, بہت بڑا کمپلیمنٹ آپ نے مجھے دیا ہے, بٹ ڈیفینیٹلی اچھا ہوتا ہے, ایک روٹین سے بھی بریک ملتی ہے عید پر, اور ٹائم آف ملتا ہے جو آپ کو پتہ ہے وکیلوں کو ضرورت ہوتی ہے اس کی. تو اور آج آبویسلی ہم اسد کے گھر پہ اس کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں, تو خوشی کا موقع ہے کہ یہ جیل سے باہر آ گیا ہے اور پھر سے اپنے ویلاگز بھی شروع کر دیے ہیں, تو خوشی کا دن ہے. اس میں بھی آپ کی بڑی محنت ہے ویسے ایمان, آپ نے بڑا سپورٹ کیا, اور صحافیوں کے لیے میرے خیال میں آپ نے ایز اے لائر جو کنٹریبیوشن کیے ہیں وہ تو ہمیشہ ہی یاد رکھی جائے گی. مگر ایمان آپ ایک پرٹیکولر ایک آپ پولیٹیکل ماحول سے گزری ہیں, آپ خود بھی آپ پہ مقدمے بنے, اور آپ کی والدہ محترمہ جو میری استاد ہیں, میں بڑے احترام سے ان کا اب بھی ڈر کے نام لیتا ہوں, ڈاکٹر شیریں مزاری قائد اعظم یونیورسٹی سے ہماری وہ استاد ہیں, تو انہوں نے بھی بڑا مشکل وقت دیکھا ہے. تو آپ کو اچھا لگ رہا ہے کہ عید گھر پہ ہی اچھی رہتی ہے, جیل میں نہیں؟ آپ کو کیسا لگ رہا ہے ویسے؟ ڈیفینیٹلی, لیکن جب آپ اس چیز سے گزرتے ہو تو آپ سوچتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں جو عید اپنی فیملیز کے ساتھ نہیں اسپینڈ کر سکتے, اور اس طرح کے پاکستان میں بھی ہزاروں جیسے لاپتہ افراد ہیں, ان کی فیملیز ہیں جو اس عید بھی اپنے پیاروں کا انتظار کر رہی ہوں گی. تو خوشی کے ساتھ ساتھ یہ ایک موقع انٹروسپیکشن کا بھی ہے کہ ہمیں سوچنا چاہیے کہ اگر ہمارے لیے ایک خوشی کا موقع ہے, یہ ایک بہت تکلیف دہ دن ہوتا ہے بہت سے لوگوں کے لیے. بے شک یہ بات تو صحیح ہے. تو ماں جی, آپ ایک صحافی کی والدہ ہوتے ہوئے آسان کام ہے یا مشکل کام ہے؟ نہیں, آسان اور مشکل تو کچھ بھی نہیں لگتا, سے خوشی بڑی ہوتی ہے. اچھا, کیونکہ ہمارے پوری فیملی میں کوئی صحافی نہیں ہے سوائے اس کے. اب اس نے ہماری اتنی وہ کروا دی ہے نا مشہوری, کہ جتنی ہماری فیملی ہے نا سب بھی سدور کی والدہ, سدور کی امی, تھوڑے پتر نے آئی کیتا, تھوڑے پتر نے, یہ چیز سن کے بڑی خوشی ہوتی ہے. چاہے کوئی اچھی ہوتی ہے بری ہوتی ہے وہ الگ بات ہے, لیکن خوشی بہت ہوتی ہے. نہیں, آپ کو کب کسی بات پہ غصہ بھی آتا ہے یا خوشی ہوتی ہے؟ نہیں, غصہ شصہ کچھ نہیں آتا, ایسے ہی وہ سمجھاتے تھے کہ اتنی سخت زبان استعمال نہ کیا کرو بیٹے, بات ادا کرنے کا کوئی بات ہوتی ہے, تو یہ مانتا نہیں تھا. تو یہ بچپن سے ہی ایسے ہی ہے, بالکل بالکل ایسے ہی ہے, بچپن سے ہی ایسا ہے, اپنی مرضی کرتا تھا. اچھا, تو ہادی صاحب لیکن یہ ہے آپ کے لیے جو ہے
میں نے ماں جی سے تو پوچھ لیا کہ صحافی کی والدہ ہونا آسان ہے یا مشکل, تو آپ کے لیے ایمان مزاری کا شوہر ہونا کتنا آسان یا مشکل ہے؟ بہت اچھا سوال ہے جی. بڑا اس معاملے میں جس طرح آپ پوائنٹ آؤٹ کر رہے ہیں, وہ خدشے اور اندیشے اور وہ جو رسک ہے آپ کا لائن آف ورک کا, وہ تو موجود ہے. لیکن آئی تھنک میں تھوڑا یوز ٹو تھا, کیونکہ ہم ملنے سے پہلے یا شادی سے پہلے بھی ایز کولیگس ان کیسز پہ کام کرتے تھے. میری فیلڈ بھی یہی ہیومن رائٹس کا کام ہی تھا, تو تھوڑا بہت اندازہ مجھے تھا. تو آئی فلی انڈرسٹوڈ بفور اسٹیپنگ انٹو دس رول. کوئی ایسا مخصوص کیس یا مقدمہ جس میں آپ دونوں نے یہ فیصلہ دے دیا؟ ہماری یہ بڑی انٹرسٹنگ بات ہے متی صاحب کہ ہماری پہلی ملاقات ایک کیس کی وجہ سے ہوئی تھی. اچھا, یہ اسلام آباد میں بہت مجھے شک تھا. تو کچہری میں ہوئی تھی ملاقات پہلی. اچھا جی جی. وہ کیا کیس کیا تھا؟ بڑا مشہور کیس ہے وہ. ایک تھے ایکٹیوسٹ ہیں, انہوں نے ایک فوٹو شوٹ کیا تھا جس کے اوپر ان پہ اسلام آباد کی انتظامیہ نے فحاشی کا پرچہ کر دیا تھا. اچھا, تو وہ کافی عرصہ چلا. اس کو کون سی جگہ پہ؟ یہ ایکسپریس وے پہ جو قائد اعظم مونیومنٹ ہے آئی تھنک, اس کے سامنے یہ ہوا تھا. تو وہ ان کو ہم ڈیفینڈ کر رہے تھے, تو ہم ملتان سے آتے تھے, تو وہ سارے ہم خیال وکلا جو ہیں وہ اس میں جوائن کرے. تو ایمان اس وقت ہی بڑا نام تھی, تو انہوں نے بھی اس ٹیم کو جوائن کیا اور ہم نے وہ فائٹ کیا کچہری سے. وہاں سے ان کی بیلیں کرائیں. اس کے بعد اس کی کوشمنٹ اسلام آباد ہائی کورٹ سے, آنریبل اسلام آباد ہائی کورٹ نے اسے کوش بھی کیا اور اس پہ قلندرے کا حکم بھی دیا, یعنی کہ ان کے خلاف ایف آئی آر, جھوٹی ایف آئی آر کا بھی کیا. تو ہماری ملاقات اس وجہ سے ہوئی تھی. تو ماں جی, اسد نور کی ملاقات ابھی تک کیوں نہیں ہوئی؟ کسی سٹوری میں ان کے تو مقدمے نے اکٹھا کر دیا, تو اسد نور آپ کو کوئی ایسی سٹوری نہیں ملی جو آپ کو بھی کوئی کسی سے ملا دے؟ نہیں, وہ سٹوری کی بات نہیں ہوتی. اصل میں متی بھائی روٹین میں ہم اتنا زیادہ کام کر رہے ہوتے ہیں, اتنا زیادہ چیزوں میں وہ ہوتے ہیں, انوالو ہوتے ہیں کہ وہ اگر آپ سے کوئی انٹریکٹ کر بھی رہا ہو تو آپ کا ذہن اس وقت سٹوری پر ہی چل رہا ہوتا ہے. اچھا, کہ سٹوری کیا ہے. تو وہ مطلب آپ کا ذہن ایک خاص سٹوری پہ چل رہا ہوتا ہے, کسی اور سٹوری پہ آپ کا ذہن ہاں سائڈ سٹوریز پہ نہیں چل رہا تھا. اچھا, عموماً نہیں پک کرتا. دیکھیں, یہ زندگی کا فیصلے سائڈ سٹوری تو نہیں ہوتی, یہ تو ہیڈ لائن ہوتی ہے, لیڈ سٹوری ہوتی ہے. ہاں بس وہ شاید اس میں اتنا کامیاب نہیں ہوں, وہ میرے اتنا دماغ نہیں اس طرف چلتا. تو ادروائز یہ بس. کیوں ماں جی, یہ درست کہہ رہے ہیں, ان کا دماغ ایک ہی طرف چلتا ہے. ویسے میں بیٹے آپ کو بتا دوں کہ یہ چاہے جھوٹ ہے یا سچ کا, بچپن سے یہ بات شیئر کوئی نہیں کرتا. بھائی جو مرضی کر کے آئے, سارے جہاں کی چیزیں شیئر کرتے ہیں, کچھ زیادہ ہی شیئر کر جاتے ہیں. اپنی بات کوئی بات نہیں شیئر کرتا گھر آ کے کہ یہ ہوا تھا. میں بار بار پوچھتی ہوں, گئے تھے, پھر کون آیا ہوا تھا, فلاں آیا ہوا تھا. آپ لوگ مجھے نام وغیرہ آتے ہیں, میں پوچھوں گی, اسے ہوں سے ہاں نہیں کروں. اتنی سی یہ عادت ہے شروع سے. نہیں تو آپ نے کبھی ان سے پوچھا نہیں کہ بھئی کیا فیصلہ کیا ہے, سٹوریاں ہی کرتے رہنے ساری عمر؟ ویسے ود گریٹ 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 ایکسکیوز, اس سے بھی ایکسکیوز آپ سب سے بھی, کہ میں اس کے تقریباً ہر دوست سے واقف ہوں. یہ مجھے سارے صحافیوں سے ملایا ہوا اس نے مجھے, ماشاءاللہ ماشاءاللہ ساری بہت ہی اچھی ہیں. بابا آپ کے ہر ایک کے سامنے میں یہی سوال ڈالتی ہوں, اینا کو بیاہ کرو. چلیں اسد, آپ بلش کر گئے. میں بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ اسد جو ہے نا بلش کر جائے, کیونکہ اس کے ملاق سن کے دوسرے لوگ بلش کر جاتے ہیں. ویسے ایمان, آپ نے بڑی محنت کی ہے صحافیوں کے لیے خاص طور پہ. مجھے یاد ہے جب پاکستان بار کونسل میں ہم نے ایک جرنلسٹ ڈیفنس کمیٹی بنائی تھی, تو اس میں آپ کا بڑا رول تھا, فرنٹ فٹ پہ تھی, اور بڑا زبردست آپ نے کیسز فائٹ کیے صحافیوں کے لیے. اب وہ جرنلسٹ ڈیفنس کمیٹی تو ختم ہو گئی, مگر آپ نے اپنی وہ چیز جاری رکھی ہے. تو کوئی خاص ایسی بات ہے جو آپ سمجھتی ہیں کہ میڈیا ریئلی نیڈس ہیلپ ان پاکستان, اور جرنلسٹ جو ہیں کیسے دیکھتی ہیں آپ جرنلسٹوں کو, اور کیوں سمجھتی ہیں کہ ان کو پروٹیکٹ کرنا, یہ انڈینجرڈ اسپیشیز ہیں جن کو آپ پروٹیکٹ کرنا چاہ رہی ہیں؟ آئی تھنک پاکستان میں تو اب سبھی انڈینجرڈ اسپیشیز ہو گئے ہیں, کیونکہ جب اس طرح کا جو ظلم ہوتا جا رہا ہے یا جو قدغنیں لگائی جا رہی ہیں اظہار رائے پر, وہ ایک گھٹن پیدا کر دیتی ہیں سوسائٹی میں, اور اس کی وجہ سے ظاہری سی بات ہے صحافیوں کو ٹارگیٹ اور بھی زیادہ کیا جاتا ہے, کیونکہ
آپ لوگوں کے ذریعے ہمیں خبر تک رسائی حاصل ہوتی ہے, ہمیں بہت سی انفارمیشن آپ کے سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے ملتی ہے جو آپ اپنے مین اسٹریم میڈیا چینلز پر نہیں کہہ سکتے. اور یہی آپ دیکھ رہے ہیں ایک بہت الارمنگ ابھی ٹرینڈ بھی ہو رہا ہے کہ جو نئی حکومت ہے وہ بھی سوشل میڈیا پر فوکس کر رہی ہے, سپریم کورٹ بھی سوشل میڈیا پر فوکس کر رہی ہے کہ اسے کس طرح کنٹرول کرنا ہے. تو یہ ایک بہت کنسرننگ سچویشن ہے, صرف صحافیوں کے لیے نہیں بلکہ سب کے لیے. ٹھیک ہے ہادی صاحب, آپ دونوں جب کسی بھی کیس کو لیتے ہیں تو اس کا فیصلہ کون کرتا ہے, کس کی ویٹو پاور ہوتی ہے کہ ہم نے یہ کیس لینا ہے یا نہیں لینا؟ میرے خیال سے زیادہ تر تو کیس آتے ہی اس کی نوعیت سے فیصلہ ہو جاتا ہے آٹومیٹکلی, اور اس معاملے میں ہماری سوچ بہت ہم آہنگ اور ایک جیسی ہے کہ وہ لینا ہے یا نہیں, یا یہ کاز ورتھ اٹ ہے, اس کے لیے کھڑا ہونا ہے, کام کرنا ہے. اس کے بعد آئی تھنک اس کو کس طرح سے کرنا ہے اس پہ ہمارا تھوڑا سا آئی تھنک ہم اختلاف کرتے ہیں کہ ڈیولز ایڈوکیٹ بھی پلے کرتے ہیں, وہ بھی کرتے ہیں, بٹ رزلٹ ایک ہی چاہیے ہمیں, بٹ اس کو وہاں تک پہنچنے کا طریقے کے اوپر ہمارا ہو سکتا ہے کہ ہم اختلاف کریں, اس پہ پھر ہم تھوڑا سا کرتے ہیں آپس میں, ٹاس کر لیتے ہیں اس پہ پھر ہم دیکھیں. چلیں ایک چھوٹی سی بریک لیتے ہیں. ہماری پوری کوشش ہے کہ ہم سیاست نہ کریں جیسا کہ ہم نے حلف اٹھایا ہوا ہے, مگر ایک چھوٹی سی بریک کے بعد, عید کا دن ہے اور ناظرین کہیں جائیے گا نہیں. ابھی ہم نے اسد طور سے, ایمان مزاری اور ان کے جو بہت ہی قریبی ہیں ان سے جاننے کی کوشش کرنی ہے کہ ان کا عید کا دن کیسے گزرتا ہے. ایک چھوٹی سی بریک کے بعد.